بائع کو مشتری سے مواتات فعلیہ میں ما کون احد العوضین مما تعارف جعلہ ثمنا، جب عوضین میں سے کوئی ایک عوض ایسا ہو جو عرفی اعتبار سے عام طور سے ایسا ہو جس کو ثمن قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بائع کو مشتری سے پہچانیں گے مواتات فعلیہ میں اس ناحیت سے کہ عوضین میں ایک عوض ایسا ہو کہ جس کو عرفی اور عام اعتبار سے ثمن قرار دیتے ہیں، قدراہی۔ مثلا آپ کتاب خریدنے گئے، جب آپ کتاب خریدنے گئے تو کتاب کے عوض جو آپ دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں۔ اب اگر دونوں عوض میں سے ایک چیز درہم ہے، دینار ہے، فلوس ہے، ذهب ہے اور جی فضہ ہے مثلا، اور آپ اس کے بدل میں کیا لے رہے ہیں؟ کتاب لے رہے ہیں، تو کتاب کا دینے والا بائع ہو جائے گا اور اس پیسے کا دینے والا، فلوس کا دینے والا، ذهب اور فضہ کا دینے والا مشتری ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مما تعارف جعلہ ثمنا، جو عرفی اعتبار سے جس کو ثمن قرار دیا جاتا ہے، کالدراہم والدنانیر والفلوس المسکوکہ، واضح، یہ بات آپ کے اوپر واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب عوضین میں سے ایک متعارف ثمن ہو، فَإِنَّ صَاحِبَ الثَّمَنِ هُوَ الْمُشْتَرِي، تو جو صاحب ثمن ہوگا، جو دینار دینے والا ہوگا، وہ مشتری ہوگا، ما لم یصر بالخلاف، جب تک کہ اس امر کے برخلاف وہ تصریح نہ کرے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مثلا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس مقاصد کے 3 دورے رکھے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے مقاصد کے 3 دوروں کی، ایک دورے کی ضرورت ہے۔ فذهبت في سوق الحویج وقلت بکم تشتریها، تو وہ مجھے اس کے بدلے میں کیا کر دے گا؟ میں اس کو دفع کروں گا، وہ پیسے دفع کر دے گا۔ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ بائع خود پیسہ دینے والا ہو اور مشتری کیا ہو؟ مثلا کتاب دینے والا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا، یہ کب تھا کہ جب ثمن ان اشیاء میں سے ہے کہ جس کو عرفی اعتبار سے ثمن ہی قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ درہم و دنانیر۔ وَأَمَّا مَا كَانَ الْعِوَضَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا، لیکن جب عوضین من غیر ہو، من غیر یعنی من تعارف جعلہ ثمنا، اس کے علاوہ ہو، یعنی غیر درہم ہو، غیر دینار ہو، غیر فلوس ہو، ٹھیک؟ اگر عبادت پوری ملائیں گے تو ایسے ہو جائے گا غیر ما تعارف جعلہ ثمنا۔ فالثمن ما قصد قیامہ مقام الثمن، تو ثمن نام رکھا جائے گا اس شے کا کہ جس کا قصد کیا ہے انہوں نے ثمن کے قائم مقام رکھنے میں، فی العوض یا عوض میں، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کو آپ ثمن کے قائم مقام رکھ رہے ہیں، مثلا 1 کلو گیہوں کو رکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ گیہوں کو ثمن کہیں گے آپ۔ فَإِذَا أَعْتَى الْحِنْطَ فِي مُقَابِلِ اللَّحْمِ، جب خریدنے والا گیہوں کے بدلے میں لحم خرید رہا ہو، فَإِذَا أَعْتَى الْحِنْطَ فِي مُقَابِلِ اللَّحْمِ، کہ جب دینے والا دے گیہوں کو لحم کے مقابل میں، قاصداً إِنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مِنَ الْحِنْطَ یساوی درہمن ہوا ثمن اللحم، اس چیز کا قصد کرتے ہوئے کہ حنطہ کی اتنی مقدار یہ 1 درہم کے مساوی ہوتا ہے، ہوا ثمن اللحم، تو یہ حنطہ ثمن ہو جائے گا لحم کا، اور لحم کیا ہو جائے گا؟ مثمن، ٹھیک ہے نا؟ فَيَصْدُقُ عُرْفًا، تو عرفی اعتبار سے صادق آئے گا اس کے اوپر، أَنَّهُ اشْتَرَى اللَّحْمَ بِالْحِنْطَةِ، کہ اس نے گیہوں کے بدلے لحم خریدا ہے۔ وَإِذَا انْعَكَسَ، لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، انعکس الصدق، تو صدق بھی منعکس ہو جائے گا، بِأَنْ قَصَدَ وُقُوعَ اللَّحْمِ ثَمَنًا والحنطۃ مثمنا، ٹھیک ہے نا؟ الٹا کر لیں اس کا بالکل۔ وَإِذَا انْعَكَسَ الْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْمِثَالِ انعكس الصدق، تو صدق بھی منعکس ہو جائے گا، لحم ثمن ہو جائے گی اور حنطہ مثمن ہو جائے گا۔
فَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ بِنِيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ عَنِ الدِّرْہَمِ وَالدِّینَارِ هُوَ الثَّمَنُ کا قاعدہ کلیہ دے دیتے ہیں. آپ کو کتنی مثالیں دے درہم کی، دینار کی اور لحم کی اور ہنتے کی کا قاعدہ کلیہ دیتے ہیں. فَيَكُونُ الْمَدْفُوعُ بِنِيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ عَنِ الدِّرْہَمِ، ہر وہ شے کہ جس کو دفع کیا جائے بدلیت کی نیت سے. کس کی بدلیت؟ درہم کی، دینار کی. اس کو کیا کہیں گے؟ هو الثمن. یہ معیار کلیہ ہے. وصاحبہ هو المشتری، اور جو اس کا دینے والا ہے وہ مشتری کہلائے گا. تا یہ قاعدہ کلیہ دے دیا ہم نے آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظْ، اب تک تو بات چل رہی تھی کہ لحاظ کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم مشتری اور بائع اگر لحاظ نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظْ إِلَّا كَوْنَ أَحَدُهُمَا بَدَلًا عَنِ الْآخَرِ مِنْ دُونِ نِيَّةِ قِيَامِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الثَّمَنِ فِي الْعِوَضِيَّةِ. لیکن اگر بائع یا مشتری یا عرف عام لحاظ نہ کرے، الا مگر کس چیز کا لحاظ کریں؟ کون احدہما بدلا عن الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہے. ہنتا لحم کا بدل ہے، لحم ہنتے کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا. من دون نیت قیام احدہما مقام الثمن فی العوضیہ، اس نیت کے بغیر کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ثمن کے قائم مقام بن رہا ہے عوض ہونے میں، اور ایک دوسرا قائم مقام بننا ہے مسمن کے عوض ہونے میں. اس نیت کے بغیر صرف لحاظ کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا بدل ہے. ایک صورت. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ لوحظ القیمت فی کلیہما، بدل نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کون ایک دوسرے کا ثمن ہے کون مسمن ہے، فقط کس چیز کا لحاظ کر رہے ہیں؟ لوحظ القیمت فی کلیہما، کہ دونوں میں صرف قیمت کا لحاظ کر رہے ہیں کہ 1 کلو گیہوں 50 روپے کا ہوتا ہے اور 1 پاؤ گوشت 50 روپے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 1 پاؤ گوشت کو 1 کلو گیہوں سے بدل دیا. دیکھا کیا ہے؟ قیمت دیکھی ہے بس اور بس، ٹھیک ہے نا. بِأَن لُوحِظَ كَوْنَ الْمِقْدَارِ مِنَ اللَّحْمِ بِدِرْہَمٍ، کہ لحاظ کیا جائے کہ مقدار لحم مثلا 1 ربع لحم بدرہم، 1 درہم کا ہوتا ہے. وذالک المقدار من الحنطہ بدرہم، اور 1 کلو گیہوں مثلا 1 درہم کا ہوتا ہے، اس سے بدل لیا. فتعاطیا من غیر سبق مقابلۃ، اور انہوں نے کیا کیا؟ تعاطی کر لی، اخذ و عطا کر لیا بغیر مقابلے کی سبقت کے. اس پہ انہوں نے کوئی مقابلہ اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا. تو کیا ہوگا یہاں پر؟ تدل علی کون احدہما بالخصوص بائع، تو یہ دلالت کرتا ہے اس شے کے اوپر کہ ان دونوں میں سے ایک خاص طور سے بالخصوص بائعن او مشتریان، ان دونوں میں سے کوئی ایک بائع ہے اور دوسرا بذات خود مشتری ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے صرف بائع لکھا ہے، آپ اس کو اضافہ کر کے مشتریان بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک بائع ہے تو دوسرا آٹومیٹک مشتری ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں آپ کو معین ہوا کہ کون بائع کون مشتری ہے؟ نہیں، معین نہیں ہوا. آپ کو صرف اتنا پتا چلا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک، ہاں، لیکن آپ تشخیص نہیں کر پائے آیا لحم والا مشتری ہے کہ ہنتے والا مشتری ہے. ففی کونہ بیعا وشراء بالنسبۃ الی کل منہما، ففی کونہ یعنی فی حالت کونہ یعنی کون المعاملہ، کون ہذہ البیع بیعا وشراء، کہ یہ کیا ہے؟ بیع ہے اور شراء ہے. کس اعتبار سے؟ بالنسبۃ الی کل منہما، ان دونوں کی نسبت کے اعتبار سے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یکون صاحب اللحم بائعا من جہت ویکون مشتریا من جہت الاخر، وکذالک صاحب الحنطہ یکون بائعا من جہت ومشتریا من جہت الاخر.
ٹھیک ہے نا؟ ففی کونہ بیعا و شراء، جب آپ یہ مان چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، بیع و شراء ہے، بالنسبت الی کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بنسبت، تو کیا ہوگا؟ دونوں میں سے بائع بھی ہو سکتا ہے، مشتری بھی ہو سکتا ہے۔ بنا اس شے کے اوپر بنا رکھتے ہوئے، الفاظ کا کم بیسی ہے، بنا اس شے کے اوپر بنا رکھتے ہوئے، الا ان البیع لغتا مبادلۃ مال بمال، اس شے کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ بیع نام ہی اس شے کا ہے مبادلۃ المال بالمال۔ تو جیسے ہی تعریف کرنے والے نے کہا مبادلۃ المال بالمال، تو لحن دینے والا مبادلہ کر رہا ہے لحن کا حنطے کے ساتھ، کہیں گے بائع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حنطے والا لحن سے کر رہا ہے، کہیں گے یہ بھی بائع ہے، اس نے بھی مبادلہ کیا ہے، اس نے بھی مبادلہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ، ہاں، بناءً علی ان البیع لغۃ مبادلۃ مال بمال، والاشتراء ترک شیء والاخذ بغیرہ، شرع کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز سے اپنی ملکیت کو اٹھا لینا اور دوسرے کو، ہاں، ایک کو ترک کر دینا یعنی ملکیت سے ہاتھ اٹھا لینا اور دوسرے کو لے لینا۔ تو جب آپ لحن دے رہے تھے یعنی ترک لحن کر رہے تھے اور خنثی لے رہے تھے تو کان مشتریا، وکذالک صاحب الحنثی ترک الحنثی واخذ اللحن فیکون بائعا ومشتریا۔ ترک شیئا والاخذ بغیرہ، ترک شیئا والاخذ بغیرہ، کما ان بعض اہل اللغہ۔ فیصدق علی صاحب اللحن، پس صادق آتا ہے صاحب لحن کے اوپر کیا چیز؟ انہو باعہ بحنطۃ، کہ اس نے لحن کو بیچا حنطے کے بدلے میں، وانہو اشتری الحنطۃ، اور اس نے کیا کیا ہے؟ حنطے کو خریدا ہے۔ فیکون بائعا ومشتریا۔ فیحنث لو حلفا علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الحنطہ، فیحنث یعنی فیظلم فیعصم، بس اگر کہنے والا اس سے کہے کہ بھائی جب نحو بدلیت تھا آپ نے کیا کیا، وہ کہے کہ نہیں میں نے لحم کو بیچا نہیں ہے، میں نے تو حنطے کو لیا ہے، یا وہ کہے کہ میں نے حنطے کو لیا نہیں ہے میں تو لحم کو بیچا ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے فیذنب، وہ گناہ گار ہوگا۔ یحنث کا مطلب گناہ گار، جبکہ یہ یحنث کا لفظ خاص طور سے ابواب نذر اور عہد میں آتا ہے جس کے معنی ہوتے قسم توڑنے کے، لیکن یہاں قسم کے معنی نہیں ہے، تو یہاں کذب کے معنی ہے اور اسم کے معنی ہے۔ فیحنث تو وہ گناہ گار ہوگا، لو حلفا علی، اگر وہ حلف اٹھائے، فیحنث وہ گناہ گار ہوگا، لو حلفا اگر وہ حلف اٹھائے کس چیز کے اوپر؟ علی عدم بیع اللحم، کہ میں نے لحم نہیں بیچا، وعدم شراء الحنطہ، اور میں نے گیہوں نہیں خریدے۔ وصلت؟ نعم لا یترتب علیہما احکام البائع ولا المشتری، ہاں ان دونوں کے اوپر احکام بائع اور احکام مشتری نہیں مرتب ہوتے، لاگو نہیں ہوتے ہیں، یعنی خیار مجلس انہیں نہیں مل پاتا ہے، خیار غبن نہیں مل پاتا ہے، وغیرہ ذالک من الاحکام۔ کیوں؟ لانصرافہما فی ادلۃ تلک الاحکام الی من اختص بصفۃ البیع، لانصرافہما، چونکہ یہ دونوں کے دونوں منصرف ہوتے ہیں، یہاں منصرف کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، لانصرافہما یعنی لانفرادہما، اس لیے کہ دونوں کے دونوں جدا ہو جاتے ہیں، کس چیز سے؟ فی ادلۃ تلک الاحکام، ان احکام کی ادلہ سے، الی من اختص بصفۃ البیع، اس لیے کہ وہ احکام آئے ہیں خاص طور سے اس انسان کے لیے کہ جس سے بائع کی صفت متصف ہو جائے اور جس سے مشتری کی صفت متصف ہو جائے، ان دونوں سے متصف نہیں ہو رہی ہے، جب متصف نہیں ہو رہی فلا یترتب علیہما احکام البیع ولا المشتری، ہاں فی ادلۃ تلک الاحکام الی من اختص بصفۃ البیع او الشراء، فلا یعم من کان فی معاملۃ واحدۃ مصداقا لہما باعتبارین،
یعنی فلا یوم یعنی فلا یؤم الاحکام البیع والشراء من کان فی معاملۃ واحدۃ، جو ایک ہی معاملے میں ہو. کیسا معاملہ ہے؟ مصداقا لہما، ایک ہی معاملہ ہے اور دو فرد ہیں، اور دونوں فرد کیسے؟ مصداقا لہما باعتبارین، کہ ان دونوں کے اوپر بائع کا بھی اسم صادق آ رہا ہے، مشتری کا بھی اس صادق آ رہا ہے، باعتبارین یعنی بناحیتین من جہتین. ٹھیک ہے نا؟ لہما یعنی للبائع والمشتری باعتبارین، باعتبار الاولى انه بائع وباعتبار الثاني انه مشتری، وكذلك المشتری انه مشتری وهو البائع. فلا یوم احکام البیع والشراء لهذه الافراد. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جہت اولا یہاں سے ولو لم یلاحظ الا کونہ آدما بدلا عن الاخر الا باعتبارین، یہ ایک جہت ہے. ٹھیک ہے نا؟ او دوسری جہت بیان کرے او کونہ بیعا، کہ یہ جو طاعتی کی ہے انہوں نے یہ کیا ہو؟ بیع ہو بالنسبت الی من یؤتی اولا، کہ جو ان طاعتی کرنے والوں میں سب سے پہلے اپنے مال کو دوسرے کو دے. فیکون کیا؟ بیعا، یہ بیع ہوگا. یعنی بیع ہوگا کیا مطلب؟ یکون بائعا، وہ بائع ہوگا. جی اصل تم لصدق الموجب علیہ، اس لیے کہ اس کے اوپر ایجاب کا مصداق صادق آتا ہے. وشراء بالنسبت للآخر، اور جو لینے والا ہے اس کے اوپر شراء کا صادق آئے گا. کیوں؟ لأنه لکونہ قابلا عرفا، اس لیے کہ عرفی اعتبار سے اس کو قابل کہیں گے کہ وہ قبلتوں کا مصداق ہے، قبلتوں کا قائم مقام ہے. دوسری یہ جہت اور دوسری صورت ہو گئی. اب آ رہی ہے تیسری صورت. او کونہا مواتاتن مصالحتن، کہ یہ جو طاعتی ہو رہی ہے مواتات میں کیسی ہے؟ یہ متعاطات مصالحہ ہے. کس اعتبار سے؟ لأنہا بمعنی التسالم علی شیئین، اس لیے کہ یہ دونوں مصالحہ کر رہے ہیں. اور مصالحہ کسے کہتے ہیں؟ شروع میں ہم نے پڑھا تھا المصالحہ هو التسالم علی شیئین، کہ وہ کسی شے کے اوپر تسالم کر رہے ہیں. ولذا اسی وجہ سے حمل الروایت الواردہ، حمل کیا ہے علماء نے ان روایتوں کو جو وارد ہوئی ہے فی قول احد الشریکین لصاحبہ، کہ جب شریکین میں سے کوئی ایک شریک اپنے صاحب سے کہے کیا؟ لکا ما عندک، ولی ما عندک، جو آپ کے پاس ہے آپ کا، جو میرے پاس ہے میرا ہے. یعنی المصالحہ والتسالم علی الصلح. کتنی جہتیں ہو گئی؟ تین ہو گئی. او کونہا معاوضۃ مستقلۃ، یا یہ کیا ہو؟ معاوضہ مستقلہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ لا يدخل تحت العناوین المتعارفہ، کہ جب آپ تعاطی کر رہے ہیں اور الفاظ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون بائع ہے کون مشتری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاوضہ مستقلہ ہے جو لا يدخل تحت العنوان المتعارفہ، یہ عنوان متعارفہ میں سے کسی بھی عنوان کے تحت داخل نہیں ہوتا. نہ یہ بیع میں جاتا ہے، نہ شراء میں جاتا ہے، نہ ورثے میں جاتا ہے، نہ ہبہ میں جاتا ہے، نہ صلح میں جاتا ہے، نہ کسی بھی اس میں نہیں آتا، ہبہ معاوضہ میں جاتا ہے، کسی میں نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وجوہ کا یہ وجوہات ہے. وجوہ یعنی یہ چار وجہ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. لا یخلو ثانیہا عن قوت، کون سی والی ثانی؟ یعنی اول الدافع هو البائع والآخذ هو المشتری. لا یخلو ثانیہا عن قوت، کہ دوسری والی جہت قوت سے خالی نہ ہوگی. کیوں؟
لصدق تعریف الباء لغتا و عرفا، اس لیے کہ جو اول دافع ہے اس کے اوپر باء کی تعریف صادق آتی ہے لغت کے اعتبار سے بھی عرف کے اعتبار سے بھی. کس ناحیت سے؟ اللہ دافع اول ہے کیونکہ وہ پہلے دفع کرنے والا ہے، دون الاخر دوسرا والا نہیں. وصدق المشتری علی الاخذ اولا، اور مشتری کا نام صادق آتا ہے پہلے لینے والے کے اوپر، دون الاخر دوسرے والے پر نہیں. فتدبر، آپ تھوڑی سی غور و فکر کریں، آپ کے اوپر مسئلہ واضح ہو جائے گا. یہ 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا تھی؟ ان یکون ما لم یلاحظ فیہ الا کون احدہما بدلا عن الاخر. پہلی. دوسری وجہ ان یکون ما لم یلاحظ فیہ الا کون احدہما بدلا عن الاخر بیعا بالنسبت الی من یؤتی اولا. تیسری وجہ کیا تھی؟ ان یکون ما لم یلاحظ فیہ الا کون احدہما بدلا عن الاخر معاطاتا مصالحتا. چوتھی وجہ ان یکون ما لم یلاحظ فیہ الا کون احدہما بدلا عن الاخر معاوضتا مستقلتا. والحمد للہ رب العالمین.